نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دروشی محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کریم نے کرم فرمایا فضل فرمایا صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ سب احباب کو اس مقدس مبارک حق چار یار کانفرنس سے چاہتری کی توفیق عطا فرمائی انجمن علماء نے کوٹلہ شریف دے نوجوانہ ہر سال کی طرح ان سال بھی اس پروگرام دی سعادت حاصل کی تھی اللہ کریم انہاں نوجواناں دی اس کوشش نوں کاوش نوں محنت نوں قبول فرمائے اور ذکر مولا کائنات مولا علی شیر خدا دے صدقے اللہ سب دی دین دنیا آخرت بہتر فرمائے محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری علی اکبر صاحب اپنی محبتاں کا اظہار فرما رہے سن ہمیشہ کی طرح اللہ انہاں دے گمان دے مطابق میں نے پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام غیور سنی بھائیوں بڑا پرفتن دور ہے میں سینکڑوں مرتبہ بات عرض کر چکے ہیں اپنے پیر بھائیوں نے خطابات اچھی سینکڑوں مرتبہ میں محتاط قول کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کو زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہوں کہ جدوں دا یہ سوشل میڈیا دا فتنہ آیا ہے نا لوگوں میں ایمان بہت کمزور ہو گئے ویکھو ویکھی تے لائی لگ لوگ جنہیں لایا گلیوں دے نال
ٹر چلی فیس بک تے سوشل میڈیا تے محققین بیٹھے نے انہاں سارے دے ایک ہی مقصد ہے کہ ایمان والیاں دے ایمان نو کھویا جائے اور سب دا حملہ نیچری ویکھ لو تاں معتزلی ویکھ لو تاں قدریہ ویکھ لو تاں جہمیہ ویکھ لو تاں غیر مقلد ویکھ لو تاں دیوبندی ویکھ لو تاں رافضی ویکھ لو تاں خارجی ویکھ لو تاں ناسبی ویکھ لو تاں سب دا ٹارگٹ ایک ہی ہے وہ سنی ہے اہل سنت دے ایمان نو یہ ڈاواں ڈول کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں آخڑا ماں کہ اس دور سامان کے ڈاکو تھوڑے نہیں ایمان کے ڈاکو زیادہ نہیں اسائیں جلسہ مولا علی کے ذکر پاک کو شروع کیتا اور پھر دا ٹائٹل حق چار یار کانفرنس رکھیا اگر جی اساں ذکر مولا علی نہیں کرنا ہے لیکن اساں فتنے نو بھانپ لیا پئی یہ رافضیوں دا ایک طریقہ ہے پئی مولا علی کے ذکر دی آڑ نبی کے صحابہ دی توہین اور پھر ذکر مولا علی یہ کرنا کہ سارے افضل مولا علی کو قرار دینا یہ تفضیلیاں تے رافضیاں دا طریقہ ہے اساں کیا بھی حق چار یار ٹائٹل دیاں گے ذکر مولا علی کران گے لیکن اہل سنت دا ایمان بھی بچاواں گے حق چار یار دا جدوں ٹائٹل ہوے گا تو پھر پتہ لگ جائے گا پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے آج بڑے بڑے لوگ ساڑھے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کو علی کا ذکر معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا میں کہتا ہوں سارے ملوانے اپنے کٹھے کر کے بھالو ایک پاس انہوں بھالو ایک پاس میں نوں بھالو تو پتہ لگ جائے گا کون علی کا ذکر چوکا کر لے تے کیدا کیتا ہویا ذکر اللہ رسول دی بارگاہ تے مولا علی دی بارگاہ قبول ہوندا ہے اسی تے باجی تلی تے سرو جمال والے لوگ ہاں گلاں زیادہ نہیں کام میں مولا علی شیر خدا میری ساہ وچ لیکن اساں علی علی رافضیاں کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے نہ اسی صدیق صدیق خارجیاں ناسبیاں کے طریقے کے مطابق کرنے ہاں اساں علی علی بھی سنی بن کے کرنے ہاں صدیق صدیق بھی سنی بن کے کرنے ہاں دو عرفی بات ہے جس طرح مولا علی شیر خدا کی محبت آل بیت کی محبت لازم ہے اسی طرح بلا تفریق مصطفیٰ دے سارے صحابہ کی محبت بھی لازم ہے صحابہ وچوں کسی ایک صحابی دے متعلق بھی برا گمان آ جائے کہ سنی نہیں رہتا تے جو سنی نہ رہا تے جنت دا راہ بھول گیا میرا ایمان ہے کہ جنت انہوں ہی لبنی ہے جدا عقیدہ اہل سنت دے عقیدے کو مطابق ہونا اس ویلے موت وے بھئی تم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہو تم علی علی کرتے اہل بیت کا ذکر کرتے ہو
اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں صحابہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتی کہ مسئلہ رافضیاں دا والے میں سب کچھ اہل بیت تھے، اسیانیاں جس طرح سب کچھ اہل بیت تھے اسی طرح سب کچھ نبی دے صحابہ بھی نے۔ سانوں قرآن جمع کر کے دیتا نبی دے صحابہ، ساڑھے تک دین پہنچیا حضور دے صحابہ دے ذریعے، ساڑھے تک شریعت پہنچی حضور دے صحابہ دے ذریعے۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی صحابہ نوں کیویں چڑھ سکے؟ اس دین دے راوی نے صحابہ، مصطفیٰ دیاں حدیث دے راوی نے صحابہ، قرآن کو جمع کرنا لینے صحابہ، اور پھر ایک مستشرقین بھائی مان کیڑے کیڑے فتنے آنا تو ہم ذکر کرا میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ متقی، سارے صحابہ پرہیزگار۔ میں ہن جڑا اج موضوع رکھیا ہے وہ وے قرآن اور علی۔ کی موضوع ہے؟ قرآن اور مولا علی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک قرآن نازل ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ قرآن کی ترتیب لوا دیتی، ایس آیت نو ایس مقام تے رکھنا ہے، سورت نو ایس مقام تے رکھنا ہے۔ قرآن لکھوایا جاتا ہے، مولا علی بھی کاتب نے، زید بھی کاتب نے، معاویہ بھی کاتب نے۔ ایتھے موت پڑھنی علی کا ذکر کر رہے ہو، معاویہ کا تو شیئر کیا ہے۔ میں کہ معاویہ و کاتبین وہی بھی چھوئے تے میں موضوع چھیڑ رہا قرآن اور علی۔ قرآن لکھن والے میں معاویہ ہے۔ سرکار نے اپنے زمانے سے لکھوائے، چمڑے تے لکھیا گیا، ہڈیاں تے لکھیا گیا۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو یاد کروایا۔ اس قرآن کو مصحف کی صورت عمر پاک دے مشورے نال صدیق پاک نے جمع کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے۔ او قرآن جیڑا نبی پاک دے سینہ اقدس دے نازل ہویا، اس قرآن نو جمع کیتا ابو بکر صدیق۔ اس قرآن دے نسخیاں نو معاملات و تفصیل دے پر عملے نہیں جانا، مختلف قراءتاں نو ختم کر کے ایک قراءت تے جمع کیتا عثمان غنی۔ ایک قرآن پڑھیا مولا علی۔ جملہ سنیں گے، علی نو اس قرآن دے اعتبار ہے جیڑا قرآن صدیق جمع کیتا ہے، تے وہی قرآن والا علی پڑھ دے۔ جدوں علی نو صدیق دے اعتبار ہے تے بھنگی نو کیوں نہیں اعتبار ہے؟ جرسی کو کیوں نہیں اعتبار؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے علی کل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، نہ یہ کوئی
شک نہ کمین زیادتی ہے. ایک صحابی نہیں سینکڑوں صحابہ حفاظ میں جے کوئی صحابہ وچوں یا خلفائے راشدین وچوں اس قرآن کوئی کمی بیشی کرتا سارے صحابہ دے خاموش نہیں رہنا. پھر مولا علی خاموش نہیں سی رہنا. مولا علی شیر خدا دیگر صحابہ اس قرآن کو جماع قرآن لے کے ایک محلہ دیتی میرے مصطفیٰ نے تینوں خلیفہ حق نے سچ نے قرآن ہی حق نے. سوشل میڈیا دے تقریراں پئیاں انہاں دیاں والے نے نسخہ جڑا اصل نسخہ سی ایدے وچوں جڑیاں اہل بیت دی شان والیاں آیتاں سن وہ صحابہ کڈ دتیاں. وہ علی نو پتہ نہیں لگا انہاں لڑ جی نو پتہ لگ گیا. اللہ دا قرآن فرما رہا ھدی للمتقین کرے ہوں میں سمجھا پاواں قرآن متقین واسطے ہدایت ہے کہ علی امام المتقین ہے. اللہ کرے میں سمجھا پاواں سمجھ گئے قرآن کنہ واسطے ہدایت ہے متقین واسطے ہدایت ہے. کہ علی کون ہے؟ علی امام المتقین ہے. جس طرح قرآن علی کو سمجھ آیا ہے اس طرح کسی اور کو سمجھ نہیں آیا. او سبحان اللہ. علی نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے صدیق کی خلافت کا انکار نہیں کیتا, عمر کی خلافت کا انکار نہیں کیتا, عثمان کی خلافت کا انکار نہیں کیتا. قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے علی نے معاویہ کو کافر نہیں آکھیا, منافق نہیں آکھیا, کسی بھی صحابی کے انکار نہیں کیتا. سارا قرآن علی دے نال ہے, علی قرآن دے نال ہے. جن قرآن منو ہم تسلیم کیتا ہے اور آیا کیتا ہے کہ جنہیں علی قرآن سمجھا ہے انہیں کسی اور قرآن نہیں سمجھا. اللہ دی قسم ہے جڑا قرآن تے اور علی تے ایمان تے یقین رکھنے والا ہے وہ میرے مصطفیٰ دے کسی بھی صحابی کا کبھی بے ادب نہیں ہوئے گا. علی کسی بھگی کا امام نہیں, علی امام المتقین ہے. بولو سبحان اللہ. علی امام المتقین ہے. کسی بھگی چرسی کا امام علی نہیں, کسی شرابی کا امام علی نہیں, کسی نمبے نمازی کا امام علی نہیں. علی امام المتقین ہے. علی مہر علی کا امام ہے, غوث علی کا امام ہے, داتا علی کا امام ہے.
یہ قرآن ہدایت متقین واسطے، علی متقین کا امام، یہ سارے متقین سنی، سارے متقین سنی، پھر اس واسطے میں آخر علی سنیوں دا امام ہے۔ قرآن پڑھ کے پیا سمجھانا وا، قرآن ہدایت ہے متقین واسطے، یہ سارے متقین سنی، غوث جلی اسی بولی جانا ہے، غوث جلی سنی، داتا علی سنی، خواجہ معین الدین شاہ شہاب الدین، او سنو سنو جتنے بھی ولی گزرے نے یا ہونگے سارے سنی، سارے سنی، پھر میں کیوں نہ آکھا قرآن متقین واسطے ہدایت ہے، علی متقین کا امام ہے، یہ سارے متقین سنی، تے نتیجہ کی نکلیا علی صرف سنیوں کا امام ہے۔ جنہوں نے نزدیک قرآن ہی ناقے سے انہوں نے مولا علی نام کی کرو، مولا علی شیر خدا نے تو فرمایا جیڑا کام عثمان کیتا ہے اگر عثمان نہ کر دے تو میں کرنا سی، امت کو فتنے کو بچان واسطے وہ کام میں کرنا سی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوجوہا علیہ الکرام ایک قرآن کے وارث میں سرکار نے ایسے نہیں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھڑ کے جا رہے ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، فیہ الہدی، اس قرآن کی ہدایت، ایک قرآن ہے حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ رسی ہے جو آسمانات اور زمین تک لگی ہوئی ہے، ایک رسی ایک قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، دوسری فرمایا میری آل ہے، یہ دو نہیں وکھرے نہیں، لن یفترقا حتی یرد علی العرش، یہ دونوں جدا نہیں ہونا، نہ اتھے نہ قبر وچ نہ حشر وچ، حتی یرد علی الحوض، فرمایا حوض کوثر تے بھی ہونا ہے، یہ قرآن میری آل دے نال ہونا ہے، میری آل قرآن نال ہونا ہے، اہل بیت پیال مصطفیٰ دا سر خیر مولا علی، مولا علی کسے اور قرآن دے باغی دا امام مولا علی، قرآن دے قاریاں دا امام مولا علی،
میرے مولا علی کا قرآن نالے تعلق ہے سارے حافظ قرآن شبینہ کردے میں ایک خلاف قرآن پڑھا جاتا ہے 30 سپارے رات لگے 2 راتاں لگن پھر شبینے ہوں سوا سپارے یہ بڑے بڑے حافظ میں پر ایک دا حافظ میں کوئی نہیں دیکھیا یہ نہ کوئی قیامت تک ہونے اس سواری پہ بیٹھ لگیا ایک طریقہ میں چھپیار رکھے یہ دوسری میں چمکھڑ کا پہلا پہلا پورا قرآن پڑھ لے ایسا حافظ قرآن صرف ایک کی گزرے آئے جو دنیا اسلام میں علی آخیا جاتا ہے شان ہے میرے مولا علی یہ افضل ہے میرے مولا علی کا او کان جنہ نہ ذکر اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے کہ جڑے اللہ دیاں گلاں توجہ نال سنتے نے تے یاد کرتے نے بھلاندے نہیں جنہ کے دماغ وچوں گلاں نکلدیاں نہیں او کان کیڑے کان نے او کان مولا علی دے کان نے علی ایک طریقہ وچ پیر رکھو دوسری پیر رکھن تو پہلو پورا قرآن پڑھ لیں پھر آ رہا ہے ایک ظاہر ایک باطن علی فرماندے میں قرآن دے ظاہر کو جاننا سبحان اللہ بولی جاؤ میں قرآن دے باطن کو جاننا کیڑی آیت کتھے نازل ہوئی شان رسول بھی جاننا کہ حق چ نازل ہوئی میں یہ بھی جاننا میرے مصطفیٰ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور لڑکی جنہ قرآن پڑھ کے مولا علی نے کافرہ کیا میرا مولا علی انہوں تو پہلو ہی انہوں جانتا سی یہ نہ لڑکیاں قرآن کا ظاہر پڑھ کے میرے پہ فتوہ لانا ہے علی نے پہلو ہی دس چلیا قرآن کا ظاہر کی ہے قرآن کا باطن کی ہے علی دا پتہ پوچھ نہیں تو قرآن کو پوچھ علی دا پتہ قرآن کو پوچھ تے قرآن دا پتہ علی کو پوچھ بولو ذرا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ جس طرح میں تنزیل قرآن تے جنگ کی تھی یہ قرآن نازل ہویا اللہ کا کلام ہے کافرہ کہنے کہ اللہ کا کلام نے یہ بڑا پڑا ہے تنزیل قرآن پہ جنگ مصطفیٰ کی تھی ثابت کیتا وہی اللہ کا کلام ہے اور وہ چیلنج بھی اللہ کے قرآن نے کیتا ایک آیت لے آؤ ایک سورت لے آؤ نہ سورت لے آ سکے نہ آیت لے آ سکے سارے اپنے سجن کٹی کر لو اس قرآن کے مقابلے سے
کوئی کلام نہیں آ سکے، حالانکہ اپنے آپ کو فصیح اللسان کہنے والے، اپنے آپ کو بولنے والا تے دوجیاں نوں گونگا آکھن والے، اپنے آپ کو عربی تے سانوں عجمی آکھن والے۔ قرآن نازل ہویا نبی پاک دے سینے تے نازل ہویا، کلام اللہ ہے، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تنزیل قرآن تے کافروں کے سامنے دلائل حضور دیتے، تنزیل قرآن نو ثابت مصطفیٰ فرمایا، تے قرآن دی تعویل تے جنگ مولا علی کی تھی۔ اور ایک خبر بھی حضور دیتی، میں یقین جانوں کئی بڑی آگ چکے ہیں، میں جڑے نبی پاک دے غیب دے علم دے منکر نے انہوں نے قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا، انہوں نے حدیث سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ خبریں غیب دیا مصطفیٰ دیتیاں، حضور تو بعد صدیق کا دور ہونا ہے، صدیق تو بعد عمر کا دور ہونا ہے، عمر تو بعد عثمان کا دور ہونا ہے، عثمان تو بعد مولا علی کا دور ہونا ہے۔ سرکار انہاں تیناں ادوار تو بعد علی کے دور کی خبر اپنی حیاتی کے پہ دے ہوئے۔ نامراد مولوی کو ان کی بتاؤ گے قرآن آلہ بندے نہیں تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فسہا عربی کے پڑے کوئی جان میں زبان نہیں، کوئی جان میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جہاں نہیں۔ قرآن کی تنزیل کے جنگ مصطفیٰ کی تھی، ثابت کیتا میرے مولا علی شیر خدا نے تعویل قرآن کے تفسیر قرآن کے جنگ کی تھی۔ دسیا مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے سونیا ایک میں کمی ہے، فرمایا نہیں، عمر آدھے سونیا کہ میں تعویل قرآن کی جنگ کرنی ہے، میرے آقا نہیں، ارشاد فرمایا عمر کبھی نہیں، یہ بھی خبر سی ابو بکر تیرے زمانے چھوئی اس طرح قرآن پہ حملہ نہیں ہونا، عمر تیرے زمانے میں چھوئی اس طرح قرآن پہ حملہ نہیں ہونا۔ یہ قرآن بھی تفسیر بدلی جاوے، تعبیر بدلی جاوے، مفہوم بدلیا جاوے۔ میرے آقا فرمایا آجنا باتے میرے جوڑے پہ گجدا ہے، اس علی اشتران کی تعبیر پہ دھم کر رہے ہیں۔ پھر جی میں مصطفیٰ تنزیل قرآن پہ سارے کافروں نے مجھے بند کی تھی، اسی طرح تعویل قرآن پہ سارے لڑکیاں نے مجھے مولا علی بند کی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ساڑھے اونٹ دی رسی بھی گم ہو جائے میں وہ بھی قرآن چو لب لگا۔ یہودی آ گیا اے علی
وہ دی تفصیل نبی پاک دی حدیث ہے. قرآن نے اصول دسے انہاں اصولاں دی وضاحت مصطفیٰ نے فرمائی ہے. یہودی آکے آندا ہے علی تواڈا ہے بابا ہے ہر شے دا علم قرآن وچ. فرمایا ہاں ہر شے دا علم قرآن وچ ہے. میں ہر شے قرآن چوں دساں گا. آکھن لگا دسو پھر میری داڑھی ورلی یہ تواڈی سنگنی کیوں ہے؟ یہ دا ذکر قرآن وچ ہے. سوچی پہ جائے میری داڑھی دے ورلے وال تے سنگنے وال یہ دا دیکھو قرآن چو کتھوں آنا ہے. اس نو بھی میرے مولا علی نے قرآن چو ثابت کیتا. علی پنگی جرسی نہیں اینا دا میں کیا کی تعلق ہے مولا علی نال. اے مولا علی نو منتے نے اپنی طبیعت دے مطابق اسی علی نو مننے ہیں شریعت دے مطابق. میں کئی باری پڑھے آئے نا علی میں بوٹی پیتی تو نا پیانے رنگا جھوٹی تہمت لائی اینا اس کتی قوم ملنگا. علی کو طبیعت کے مطابق نہیں مانا جائے گا. جو طبیعت کے مطابق علی کو مانے وہ گمراہ بے دین اور ہلاک ہو جائے گا. جو شریعت کے مطابق علی کو مانے گا علی کو طبیعت کے مطابق ماننے والے کئی پرسی بڑھ گئے. علی کو طبیعت کے مطابق ماننے والے علی کی شان میں افراط کر گئے ہلاک ہو گئے. جس میں علی کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ماننا ہے وہ سنی کہلائے. سرکار کے فرمان نے یہ پیچھے مولا علی کی اپنی بات موجود ہے کہ مجھے طبیعتوں کے مطابق نہ ماننا مجھے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ماننا. جنہ طبیعت کے مطابق منیا وہ نہ دیتھوں کا کیا چھڑیا. علی پھر آنا ہے. علی نے قیامت کو پہلے ہی آنا ہے. امام حسن فرمایا جھوٹ بول دے گئے جنہیں آندے نے قیامت تو پہلے علی آنا ہے. فرمایا نہیں آنا. جی آنا ہوگا کہ علی دی میراث تقسیم نہ ہوگی علی دی بیوہ اگے نکاح نہ کر دیا. فرمایا جھوٹ بول دے گئے ایک گمراہ ہے یہ اپنی طبیعت کے مطابق میرے بابے علی نو من دے گئے. اسی اہل بیت اسی اہل مصطفیٰ اسا اپنے اپنے شریعت کے مطابق کرنا ہے. علی ولیاں دے امام نے
آج کوئی پیر آکھے میں اپنے ابے کو اپنی طبیعت کے مطابق پڑھنا ہے، میرا ابا فلانا میرا ابا فلانا، میں کیا جڑا بنیاں کا امام ہے وہ پتر آندا میں اپنے کو شریعت کے مطابق پڑھنا۔ تو اپنے ابے کو شریعت تو باہر کی نمان لے صرف مال کمانے واسطے ٹوٹیاں سچیاں تھوکی ہوندے ہو پلے نہیں تیلا دے کر دیئے میلا میلا، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، قرآن حدیث کا علم کوئی نہیں، اے جی پیرے ٹریکٹر تے ریبرے تھریشر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی شریعت علم تو بغیر کوئی پیر نہیں ہو سکتا، شریعت کا باقی کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ مولا علی شیر خدا ولیاں دے امام نے تے علی نے ساری زندگی نبی دی شریعت کا پیرا دیتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ووجوہ علیہ الکرام ایک اور طبقہ بھی آیا، اونا کے ساڑی طبیعت آخری ہے، اسا اپنی طبیعت مطابق علی مننے علی تسی ہو گو اور میں کون میں تسی ہو گو، اونا کا مقصد سی خدا مولا علی نے فرمایا رجوع کرو واپس ہو گو بکواس کرنے تہاڈی طبیعت مطابق میں نہیں منیا جاواں گا، اونا کیا نا علی تسی ہوئی ہو۔ میرا مولا علی نے گڑا کھدوا کے آگ جلائی اوڈے میں چھجلایا گیا، اونا لانتیاں پھر بھی رجوع نہیں کیتا، اونا کیا ان کے پاک ہو گیا ہے علی تو ہی خدا ہے، کیونکہ آگ کا عذاب صرف خدا ہی دیتا ہے۔ علی پاک نے اس ویلے بھی فرمایا مجھے طبیعت کے مطابق نہیں مانو، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق مانو۔ شریعت کیا لیے علی ہر مومن کا ولی ہے، شریعت کیا لیے علی کا پیار ایمان ہے، بولو گے سبحان اللہ۔ شریعت کیا لیے علی کی محبت ایمان ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ شریعت نے اے مصطفیٰ کی شریعت نے فیصلہ کیتا ہے مصطفیٰ کی ولایت علی کی محبت